پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں کلاس 5 کے لیے، سبجیکٹ انگلش، اینڈ دا لیسن از گلیور امنگ دا لٹل پیپل۔ In this lesson, you have to understand the difficult words and their meanings, and you have to understand the lesson easily. First, we have to read it. Once a ship called the Antelope was on its way to the South Seas. There were 30 sailors in it, with a captain and a doctor. The ship was sailing near a rock. All of a sudden, there was a storm with rain and thunder. The sea roared, the wind blew, and the waves rose high. The ship struck the rock and broke in two. The sailor jumped into the sea. Only one man reached the shore and saved himself. He was the ship's doctor, Lemuel Gulliver. Gulliver found himself all alone on an island. He left the seashore and walked for some time across open fields. Then he lay down on the soft grass. He was very tired and soon fell asleep. He woke up early in the morning. He wanted to get up, but he could not move his arms or legs. They were tied to the ground with strings. He said to himself, "Oh, I cannot move my arms or legs. They are tired. They are tied, and some animal is moving on my body. It is walking to my face. What animal can it be?" It was a tiny man, only 6 inches tall. In a short time, there were dozens of little men on Gulliver's body, and there were many more around him. Some among them carried bows and arrows. Gulliver was in Lilliput, the country of tiny men. He wanted to get up. He said to himself, "These strings are not thicker than threads. I can easily break them and free myself." پیارے بچوں، آج ہم بس ادھر تک پڑھیں گے۔ پہلے ہم جانیں گے کہ جو اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں ان کا میننگ، ان کا معنی جانیں گے۔ سیلر جہاز ران اس کو کہتے ہیں، راک چٹان، سڈن اچانک، سٹارم طوفان، رین مینز بارش، تھنڈر بادل کی گرج، سی سمندر، رورٹ گرجنا، ونڈ آندھی، ویو لہر، سٹرک ٹکرانا، شور ساحل، آئی لینڈ جزیرہ، سی شور ساحل، فیلڈ کھیت، سٹرنگ رسی، ٹنی چھوٹا سا، بو کمان، ایرو تیر۔ جو ہم نے آج سبق پڑھا، پہلے اس لیسن کا پہلا پیج جو ہم نے پڑھا، یہ اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کا معنی آپ جاننے کی کوشش کریں گے، جو میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ اس جو گلیور امنگ دا لٹل پیپل، اس کہانی میں گلیور کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہانی جوناتھن سوفٹ کی کتاب، اس نے ایک کتاب لکھی ہے گلیورز ٹریول، اسی کتاب سے یہ کہانی لی گئی ہے۔ گلیور ایک انگریز تھا، اور اس کا پیشہ جو تھا وہ سرجن ڈاکٹر تھا۔ وہ اس کہانی میں اپنے کارنامے جو اس پر سمندری سفر کے دوران گزرے بیان کر رہا ہے۔
گلیور کہتا ہے once a ship called the Antelope was on its way to the South Sea. وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک سمندری جہاز جس کا نام اینٹیلوپ تھا جنوبی سمندروں کی طرف جا رہا تھا. جہاز میں 30 جہازران یعنی سیلرز میں نہیں جہازران اور ایک کیپٹن اور ایک ڈاکٹر تھا. اچانک سمندر میں طوفان آتا ہے اور جہاز ایک پتھر سے ٹکراتا ہے. The ship was sailing near a rock. All of a sudden there was a storm with rain and thunder. اچانک سمندر میں طوفان آتا ہے اور جہاز ایک پتھر سے اچانک سمندر میں طوفان آتا ہے اور جہاز ایک پتھر سے ٹکراتا ہے اور اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں. جہاز میں جو مسافر ہوتے ہیں وہ سمندر میں کود جاتے ہیں لیکن ان میں سے ایک ہی بچ جاتا ہے جو ڈاکٹر ہوتا ہے اور اس کا نام گلیور تھا. گلیور اپنے آپ کو ایک جزیرے پر پاتا ہے. گلیور found himself all alone on an island. وہ اپنے آپ کو جزیرے پر دیکھتا ہے اور وہ کنارے کو چھوڑ کر کھلے میدان کی طرف چلتا ہے. اس نے سمندر کا کنارہ چھوڑ کر کھلے میدان یعنی فیلڈز میں وہ چلتا تھا اور تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ نرم گھاس پر لیٹ جاتا تھا آرام کرنے کے لیے. اور جب وہ جاگتا ہے تو اپنے آپ کو بندھا ہوا پاتا ہے اور وہ ہل بھی نہیں پاتا ہے. وہ اپنے اوپر چھوٹے جانور دیکھتا ہے جو تقریباً 6 انچ کے تھے. It was a tiny man. چھوٹے سے آدمی دیکھتا ہے. Only 6 inch tall. وہ صرف 6 انچ لمبے تھے 6 انچ کے تھے اور اس کے ارد گرد درجنوں میں یہ چھوٹے سے آدمی ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ تیر اور کمان لیے تھے. اور some among them carried bows and arrows. ان کے ہاتھوں میں کمان اور تیر ہوتے تھے. گلیور was in للیپوت. گلیور تو ہے للیپوت میں پہنچ گیا ہے. the country of tiny men. جو کہ ان چھوٹے سے آدمیوں کا ملک تھا یہ وہاں پہنچ گیا تھا. he wanted to get up. وہ کھڑا ہونا چاہتا تھا. وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوں گا. these strings are not thicker than threads. جو یہ رسیاں these strings are not thicker than threads. جو یہ رسیاں تھی یہ زیادہ موٹی یہ داغے سے زیادہ موٹی نہیں تھی. I can easily break them. میں ان کو آسانی سے کاٹ سکتا تھا. and free myself. اور اپنے آپ کو آزاد کر سکتا تھا. یہ آج اس لیسن کا پہلا پیج جو ہم نے پڑھا اور اس میں جو ڈیفیکلٹس ورڈز تھے وہ بھی میں نے بتائے اور اس لیسن کا جو ہے معنی وہ بھی بتایا تاکہ آپ آسانی سے اس لیسن کو سمجھ سکیں. بس آج اتنا ہی. تھینک یو.